بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست کا ٹاپک چل رہا ہے اور ابھی یہ بات بہت اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو سسٹم ابھی موجود ہے وہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، اور اس میں جتنے بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، اس میں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، وہ خدا کے قانون سے لے کے ہر چیز کو بدل کے دنیا کی ہر واحیات چیز کو جمہوریت اور جمہور کے ذریعے بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو ایسے کسی بھی سسٹم کے اندر آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے، ریلیز میں جائیں گے، اس کے لیے مرنے مارنے تک کی باتیں کریں گے کہ ہم مر جاتے ہیں، جان نچھاور کر دیتے ہیں، تو یہ ضرور میرے خیال میں سوچ لینا چاہیے کہ وہ جان جو ہے وہ اللہ کے لیے نچھاور ہو رہی ہوگی، اللہ کے سسٹم کے لیے نچھاور ہو رہی ہوگی، یا وہ ایک باطل سسٹم کے لیے نچھاور ہو رہی ہوگی، اور پھر اس کا حساب جب ہوگا تو وہ کیا جواب دیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے یہ بات سوچنے کی۔ اسی طرح جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ بھی بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ہی جو طرح کے لوگ ہیں، یہ جس سسٹم کی بیسیکلی اللہ کی تو نہیں، جس سسٹم کی پیروی کر رہے ہیں وہ سسٹم اسلام کا سسٹم تو ہے ہی نہیں۔ تو جو بھی لوگ ساتھ نکلے ہوئے ہیں ان کی عقلوں پہ یہ حیرت ہے کہ آپ اس سائڈ ہوں یا اس سائڈ پر ہوں، آپ جس سسٹم کے ذریعے جس انسان کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں وہ سسٹم تو اللہ کا ہے ہی نہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا لوگوں کو کہ وہ کس کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ اچھا، کوئی یہ کہے گا فلاں آ گیا تو اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، فلاں آ گیا تو اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات یہ کہ جتنے بھی فلاں ہیں یہ آ چکے ہیں ایک ایک دو دو تین تین دفعہ، اور اسلام نظام قائم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اسلامی نظام کی صحیح سمت بھی نظر آنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں کچھ چیزوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کو یہ کہہ دینا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو نہیں، آپ ایک سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، اس سسٹم کے اندر جو جمہوریت ہے، وہ جمہوریت جو ہے وہ سسٹم یہ کہتی ہے کہ جو اکثریت ہے وہ الہ ہے، اور اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم نعوذ باللہ خدا کے بھی ہر فیصلے کے اوپر حاوی کر لیں گے۔ یعنی کہ اگر قومی اسمبلی کی اکثریت ایک بل پاس کر دیتی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ خدا کا قانون کیا تھا۔ اچھا، اسی پہ اصل میں یہ بات اس لیے نکلی کہ موجودہ حالات کے مطابق ابھی میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک بہت زبردست کچھ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ نظر سے گزرا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو سناؤں بغیر کسی کا نام لیے۔ آپ لوگ اپنی عقلوں سے یہ سمجھیں کہ کیا یہ وہی لوگوں کا ذکر تو نہیں ہو رہا کہ جو جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ اب آپ یہ لوگ یہ خود بتائیں کہ یہ سارے لوگ جب آئے یا جب مشہور ہوئے اور جب عوام نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا تو انہوں نے فساد پھیلایا یا امن قائم کیا؟ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جانیں کیا اللہ کے لیے جائیں گی، اللہ کے نظام کے لیے جائیں گی، یا پھر ان میں سے کسی کے لیے جائیں گی۔ اگر ان میں سے کسی کے لیے جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الہ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیک پارسا یہ ساری اس قسم کی چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا دیکھ لیں، سب کی زندگی کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو اپنا کرائٹیریا بدلنا پڑے گا، آپ کو اس شخص کو فالو کرنا پڑے گا یا وہ شخص خود بننا پڑے گا کہ جو قرآن کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہو۔
اگر وہ نہیں اتر رہا، وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے، وہ امریکہ کے صدر کے سامنے جب بات کرتا ہے تو لیٹ جاتا ہے بالکل، یا وہ بہت سارے مسلمانوں کے مرتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی خطبے نہیں دیتا، کوئی ایسی چیز نہیں کرتا اقتدار میں آنے کے بعد جو مسلمانوں کے بھلے کے لیے ہو، تو آپ جس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ اب آپ اس کا ساتھ نہ دیں۔